ڈائریکٹ مانگیے اس نہیں، لیکن اگر وہ خود ہی کہہ رہا ہوں کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جو ہے نا وہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری سنو، ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے ولیوں کا واسطہ میری مدد فرما، میری پریشانیاں دور فرما. یہی وسیلہ. یوں مطلب ولیوں سے آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ پھر سے میں پلے کرتا ہوں، تھوڑا فاسٹ تھا، ذرا سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں واسطے وسیلے، ڈائریکٹ مانگیے اس نہیں، لیکن اگر وہ خود ہی کہہ رہا ہوں کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جو ہے نا وہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری سنو، ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے ولیوں کا واسطہ میری مدد فرما، میری پریشانیاں دور فرما. یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میری سنو، یعنی کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میری سنو، یہ نہیں ہوتا ان کا کہنا ہے. غور سے سن لیجئے پھر ایک بار یہ کیا کہہ رہے ہیں. وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میری اب وسیلہ یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جو ہے نا وہ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری سنو، ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں وسیلے کا مطلب ہے اللہ کو پکارنا. ان کا کیا کہنا ہے سن لیجئے پہلے. وسیلہ کا مطلب ہے اللہ کو پکارنا، اے اللہ. اب آگے پیاروں کا سنو. واسطہ، تیرے ولیوں کا واسطہ میری مدد فرما، میری پریشانیاں دور فرما. یہی وسیلہ. یوں مطلب اے اللہ تیرے ولیوں کا واسطہ، تیرے نبیوں کا واسطہ میری تکلیف کو دور فرما. اب یہ بات بھی صحیح ہے غلط ہے ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے، لیکن بس الفاظ نوٹ کریے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماں سے ولیوں سے کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر سے سن لیجئے. ولیوں سے کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو کوئی حرج مطلب نہیں ہے. ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا کہنا ہے سن لیا آپ نے. ولیوں سے ایک نے کہا کہ ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وسیلہ کا مطلب کہ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں. اب یہ سیکنڈ جو پرسن ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کسی ولی سے پکارو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آپ الفاظ ڈائریکٹلی سن لیجئے ایک منٹ ان کے پھر سے. واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے ولیوں کا واسطہ میری مدد فرما، میری پریشانیاں دور فرما. یہی وسیلہ. یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ماں سے ڈائریکٹ مدد مانگتا ہے مانگو، تو باپ سے مدد مانگو، اسکوٹر چوری ہو گیا تو پولیس والے سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو تو ایمان ہی چلا گیا. کیسی عجیب یار بات. اوکے ابھی یہ اس کا پروف دے رہے ہیں. کیا پروف دے رہے ہیں؟ کہ ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو، پولیس والے سے مدد مانگو، تو ولی سے مدد مانگو تو ایمان ہی چلا گیا. تو آئیے یہ دو لیولز دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ دو لیولز ہیں، حالانکہ دونوں کئی بار دکھانے کے لیے لیول ہوتے ہیں. یہ جو دو لیولز ہے ان کو ہم دیکھیں گے اور یہ دو ٹائپ ہم دونوں کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے. سب سے پہلے جو دوسرے اسپیکر نے کہا ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ اور سنگین بات ہے اور خطرناک بات ہے اور دونوں غلط ہے. کیسے غلط ہے ہم دیکھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے اس بارے میں کلیئر بات. اب جو دنیاوی مدد کی انہوں نے مثال دی کہ دنیاوی مدد کے امی سے کوئی کہہ رہا ہے، ابا سے کوئی کہہ رہا ہے، کوئی پولیس والے سے کہہ رہا ہے، بولے وہ تو غلط نہیں ہے. پھر یہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے غلط ہو گیا. جو کہہ رہے ہیں کیسے غلط ہو گیا. بھائی دنیاوی مدد میں مانگنے میں جس سے مانگ رہے ہیں وہ نمبر 1 زندہ ہونا چاہیے. زندہ ہونا چاہیے. مرنے کے بعد کسی سے کہے کہ اے فلاں مدد کر دے تو یہ چیز غلط ہے. کیوں؟ اس کی دلیل آپ کے سامنے آنے والی. نمبر 1 زندہ ہونا چاہیے. نمبر 2 حاضر ہونا چاہیے کہ کوئی زندہ تو ہے لیکن حاضر نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی امریکہ میں آپ کہہ رہے ہو ذرا ایک گلاس پانی دے دو، ہاں ذرا یہ ٹیبل اٹھانے میں مدد کر دو، ارے وہ وہاں بہت دور ہے آپ سے، وہ کیسے آپ کے ٹیبل اٹھانے میں آپ کی مدد کرے گا؟ تو نمبر 1 زندہ ہونا چاہیے، نمبر 2 حاضر ہونا چاہیے، اور نمبر 3 قادر ہونا چاہیے. یعنی ٹیبل اٹھانے میں تو یہ مدد کر سکتا ہے کوئی، لیکن کوئی کہے میرا رزق بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، تو وہ نہیں بڑھا سکتا. تو قادر بھی ہونا چاہیے، مطلب قابل ہونا چاہیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو. تو یہ دلیل ہو گئی کہ کیا آپ زندہ حاضر قادر سے مانگ سکتے ہیں کہ بھائی تعاون مانگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، اور آپ کو بہت ساری حدیثیں ملے گی. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی 224 نمبر کی حدیث ذکر ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وضو کے لیے پانی لے آؤ. ہاں وضو کے لیے پانی لے آؤ. ایسی مثالیں ہیں. تو زندہ ہے، حاضر ہے، قادر ہے، اس سے اس دائرے میں رہ کر کہنا کہ میرا یہ کام کر دو، یہ چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. لیکن اگر جو زندہ نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، قادر نہیں ہے، اس سے نہیں مانگ سکتے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. جیسے مثال کے طور پر سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 22 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہے. یا سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 106 میں آتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اسے مت پکارو اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے.
فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے واضح دلائل موجود ہے کہ جو زندہ نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، قادر نہیں ہے، ان کو نہیں پکار سکتے. اور یہ اس بارے میں حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. کیا اللہ کافی نہیں ہے بندوں کے لیے؟ کہ آپ کو پکارنا ہے، دعا کرنا ہے تو اللہ کافی نہیں ہے بندوں کے لیے؟ اللہ نے کہا مجھ سے مانگو. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہماری ساری عبادتوں پہ کس کا حق ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دعا عبادت ہے. تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ جو بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان ایک سفارش کرنے والے کو پکارے گا اور وہ سفارش کرنے والا اللہ کے پاس کام کرا دے گا. تو کچھ بیسک سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ کون زیادہ قریب ہے ہمارے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں. تو اللہ سے قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ سے قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ کون زیادہ قریب ہے بتاؤ؟ یعنی جنہیں پکار رہے ہیں کیا وہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ زیادہ قریب ہے؟ نمبر 2، زیادہ مہربان کون ہے، رحم کرنے والا کون ہے؟ جیسے لوگ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور یہ ہے ہمارے ولی، یہ ہمارا کام کروا دیں گے. تو زیادہ رحم کرنے والا کون ہوا؟ زیادہ رحم کرنے والا کون ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ کی رحمت کے آگے کوئی نہیں ہے کمپیریزن میں. تو یہاں یہ بات سے تو یہ معنی نکلتی ہے کہ وہ ولی جو ہے یہ ہمارا کام کروا دیں گے، یعنی زیادہ رحم کریں گے ہم پر. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان اس میں دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا. تیسری بات، کون ہے جو ہماری پکار کو سن سکتا ہے؟ دنیا کے کروڑوں انسان ایک ٹائم پہ پکارے، کون ہے جو ہماری پکار کو سن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے. اور کوئی اور ہے جو ہر کسی کی بات سنے؟ ہاں، ایک ہے زندہ انسان، ایک لمٹ کے اندر سن سکتا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، اس کی محدود سی لمٹ ہے. لیکن کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان ہونے کے بعد سب کی سنے؟ ہم سب جانتے ہیں اور آپ سب محسوس کر سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ 2 لوگ بات کرنا شروع کر دے تو ہم لوگ 2 کی بات نہیں سن سکتے ہیں. اگر ہزاروں بات کرنے لگے، یا اگر ایک انسان کو دنیا بھر کی آوازیں سنائی دینے لگے اور دنیا بھر کے انسان، جانور، چرندے، پرندے، جن سب کی آواز سنائی دینے لگے، وہ انسان پاگل ہو جائے گا. ہم لوگ تو جانتے ہیں نا یہ بات کو. پھر ایسے کیسے سوچتے ہیں کہ یہ جو ولی ہے ان کا انتقال ہونے کے بعد، اور وہ ولی ہے کہ نہیں وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، مطلب جن کے بارے میں گمان کر رہے ہیں لوگ کہ وہ ولی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے. التقویٰ ہا ہنا واشارہ الی صدری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ تو یہاں، اور سینے کی طرف اشارہ کیا. تو اندر کی بات تو ہم نہیں جانتے، لیکن جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. اب بولو وہ زندہ تھے تو کتنے لوگوں کو سنتے تھے؟ ایک ٹائم پر کتنے لوگوں کو سنتے تھے؟ پھر ایسا کیسا ہوا کہ مرنے کے بعد سڈنلی اب ہزاروں کروڑوں لوگ الگ الگ زبانوں میں الگ الگ جگہ سے پکار رہے ہیں، دور سے قریب سے، اور سب کی سن رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے گمان آ گیا؟ یہ تو شرک ہے کہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بندوں میں بھی حاضر ہو جائے. بندہ اس قابل ہے. آپ خود سوچو، ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو جانتے ہیں نا انسان اس قابل ہوتے ہیں. یہ پورے کنسپٹ ہی رانگ ہے. اور ذرے ذرے پر قابو کس کا ہے؟ کیا کوئی اور کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے؟ کیا ایسا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ جس کے ہاتھ میں کوئی بھی کنٹرول ہے؟ تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو ہماری دعا قبول کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم بیچ میں سفارشی جو ہے ہماری، وہ ہمارا کام کروا دیں گے، تو یہی تو بات مکہ کے مشرک بولتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. مطلب ان کا مقصد کیا تھا کہ 360 بت یہ کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے سفارش پیش کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں تاکہ یہ ہمارا کام اللہ کے پاس کروا دیں گے. واضح آیت ہے قرآن کی آپ کے سامنے، آپ یہ دیکھیے، عبادت صرف اللہ کے لیے اسلام نے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اسلام عبادت صرف اللہ کے لیے، اور دعا عبادت ہے. اور مکہ کے مشرک یہ کرتے تھے لیکن وہ تھے غلط، اور اگر وہی کام ہم کریں گے تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اب دوسرا سوال جو ہے نا، پہلا والا سوال تھا جو شروع والے نے کہا، وہ پہلا والا اسپیکر جو ہے نا وہ سیکنڈ کو غلط ٹھہرا رہا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ دونوں ٹائپ کے اپروچ وہ لوگ لے کر چلتے ہیں. کوئی کہتا ہے ڈائریکٹ پکارو، اور کبھی کبھی کہتے ہیں ڈائریکٹ پکارو، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو نبی کے وسیلے سے صدقے طفیل میں. اب یہ جو وسیلے کا ڈیفینیشن ہے، یہ بات سمجھنا چاہیے. وسیلہ یعنی اللہ کی قربت، اور قربت کا ذریعہ. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے قربت کا ذریعہ اختیار کرو. تو اللہ کی قربت کیسے ملتی ہے بتاؤ؟ اللہ کے قریب بندے کو آنا ہے تو کیا چاہیے؟
اسے ایمان چاہیے، اسے عمل صالح نیک اعمال چاہیے، اور اس کے بغیر قریب آنے کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ پہچان تو کام نہیں آئے گی، کوئی مقام ہو کسی کا اور میں اس کی سفارش سے اللہ کے قریب آ جاؤں گا، یہ کنسپٹ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ایمان اور ہمیں چاہیے نیک اعمال، اس کے تعلق سے بہت ساری آیات احادیث ہیں۔ تو کوئی اگر کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر کے، یعنی کہ شرک کر کے اللہ کے ہم قریب آ جائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے، یہ ہے معنی وسیلہ کی، تو یہ معنی وسیلہ کی قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ یہ لفظ قرآن کا ہے تو ہمیں اس کی معنی بھی قرآن و حدیث سے لینا ہوگا۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ جو ذرائع ہے وہ کیا ہے اللہ کے قریب آنے کے؟ کہ ہم اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب آئیں۔ اب جو جائز طریقے ہیں وسیلے کے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں کے ذریعے اللہ کو پکارنا، کہ اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے ہے بہترین نام، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حیو، اے وہ جو زندہ ہے ہمیشہ کے لیے زندہ، یا قیوم جو خود سے قائم ہے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے میں تیری مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکار رہے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں اور صفتوں کے ذریعے اللہ کو پکارنا یہ ثابت ہے۔ دوسری چیز، اپنے خود کے کیے ہوئے کوئی نیک عمل کے ذریعے اس کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ بھی ملتا ہے، ہمیں ثابت ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے۔ تو اپنا ایک عمل جو ہے ایمان لانے والا عمل، اس کا حوالہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا مثال کے طور پہ آپ دیکھو گے جو تین جو گفا میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنی الگ الگ نیکیوں کا حوالہ دیا کہ فالتو ذالک ابتغاء وجہک، کہ میں نے فلاں کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے اللہ، تو اپنی نیکی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ بھی ثابت ہے۔ اور ایک تیسری چیز کہ کوئی زندہ شخص ہمارے لیے دعا کرے، جیسے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں، قحط آ گیا ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت زیادہ بارش ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فد اللہ، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کرو، تو ایک زندہ شخص سے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ دیکھیے جو چیز ثابت نہیں ہے وہ چیز آج جو لوگ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے، ان کے صدقے طفیل میں پکاریں گے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ اللہ تیرے نبی کے صدقے طفیل میں اللہ تو مجھے یہ چیز عطا فرما۔ تو آپ دیکھو گے اس کے متعلق بعض احادیث لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک بھی صحیح حدیث موجود ہے تو آپ آئیے ہماری اسٹریم میں بتائیے، اس بارے میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ اللہ تو تیرے نبی کے صدقے طفیل میں مجھے یہ دے دے، یہ کہنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو گے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کئی ساری دعائیں ثابت ہے، ہو سکتا تھا آسانی سے، قرآن کی کوئی آیت ہو سکتی تھی، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے اس بارے میں۔ تو یہ کہنا، یہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک بدعہ ہے۔ یہ کرنا کیا ہے؟ ایک بدعہ ہے، دین میں ایک نئی چیز ہے اور ایک غیر ثابت شدہ عمل ہے۔ آپ خود بھی سوچو کہ کوئی اگر آپ سے کہے کہ اے فلاں مجھے یہ کام، یہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے، آپ مجھے یہ چیز دے دو، مطلب فلاں نیک ہے تم مجھے یہ دے دو، بھئی آپ کہیں گے اگر وہ نیک ہے تو میں تمہیں کیوں دوں؟ وہ نیک ہے تو تمہیں کیوں دوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ایک مقام ہے، تو تمہیں کیوں دوں؟ تم اپنے اعمال کے حساب سے مانگو، اپنے کوئی نیکی کے حوالے سے مانگو، یا اللہ کے کسی نام یا صفت کے حوالے سے مانگو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یعنی یہ ہم نے دیکھا کہ دونوں چیزیں حقیقت میں غلط ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، آج بھی بہت سارے لوگ اس بنیادی موضوع میں اس لیے کنفیوزڈ ہے کیونکہ سمپل سی باتیں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور سمپل سی بات ابھی تک بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ اور اس طرح کی جو آپ نے دیکھا ویڈیوز، اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے مولوی موجود ہے، بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے یہ صحیح بات بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ جو چیز بتا رہے ہیں وہ کئی بار واضح طور پر شرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے، یا دین کے نام میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یعنی واضح طور پر بدعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اللہ ہم سب کو توحید پہ قائم رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس بارے میں اگر ہمارے مشائخ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ جی زید بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا، ایک بات میں زید بھائی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی غیر اللہ سے دعا مانگنے سے اور استغاثہ سے روکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی زندہ آدمی سے اگر کچھ مانگ رہے ہیں، ما تحت الاسباب، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس آپ گئے اور اسے آپ نے مدد مانگی کہ میرا علاج کر دیجئے، تو آپ نے اس ڈاکٹر کو کسی ما فوق الفطرہ
صفت سے متصف نہیں کیا کہ آپ نے ڈاکٹر کے اندر کوئی ایسی کوالٹی مان لی ہے جو کوالٹی اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے. میں گیا کسی ڈاکٹر کے پاس اور میرے دانت میں درد ہے اور میں نے ڈاکٹر سے علاج کرایا, تو میں نے ڈاکٹر کے اندر کون سی صفت مانی کہ بھائی طبی طور پہ یہ ماہر ہے, میڈیکل سائنس کا یہ ماہر ہے اور اس کے ذریعے سے میں اپنی دانت کا علاج کرا رہا ہوں. طبی طور پہ ماہر ہونا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی بندوں کے اندر بھی رکھی ہے. لیکن جب کسی فوت شدہ بزرگ سے آپ دعا مانگتے ہیں, کسی فوت شدہ بزرگ سے مان لیجیے آپ نے اولاد مانگی, تو جب آپ کسی فوت شدہ بزرگ سے دعا مانگتے ہیں ما فوق الاسباب طریقے سے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں, وہ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, آپ وہ کوالٹیز اس شخص میں, اس ولی میں, اس پیر میں بھی مان رہے ہیں جو جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں. جیسے آپ نے اگر شاہ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگی کہ مجھے اولاد عطا فرما دیں, تو آپ نے دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں شاہ عبد القادر جیلانی کے لیے مان لی. پہلی بات تو آپ نے یہ مان لی کہ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سمیع الاصوات ہے, ہر طرح کی آوازوں کو اللہ تعالیٰ بیک وقت سن سکتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص کوالٹی ہے, اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, آپ نے وہ کوالٹی شاہ عبد القادر جیلانی کے لیے بھی مان لی کہ شاہ عبد القادر جیلانی بھی السمیع ہے, دنیا میں کہیں سے بھی ان کو پکارا جائے وہ ساری پکاروں کو سن لیتے ہیں. آپ نے جب شاہ عبد القادر جیلانی سے اولاد مانگی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو خاص کوالٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے, وہ اپنے بندوں کو جب وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو جان رہا ہوتا ہے. آپ نے وہ بصیر والی کوالٹی شاہ عبد القادر جیلانی کے لیے بھی مان لی کہ وہ بھی بصیر ہے, وہ بھی میری تکلیف اور میرا غم دیکھ رہے ہیں. آپ نے جب شاہ عبد القادر جیلانی سے اولاد مانگی تو آپ نے ان کو رزاق مان لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ رزاق ہے, وہ اولاد دیتا ہے, شاہ عبد القادر جیلانی بھی رزاق ہے, وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں. آپ نے جب شاہ عبد القادر جیلانی کو ان سے اولاد مانگی تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مانتے ہیں کہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ تعالیٰ, آپ عین وہی صفت شاہ عبد القادر جیلانی کے لیے بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے, تو شاہ عبد القادر جیلانی بھی علی کل شیء قدیر ہے, وہ بھی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, وہ بھی رزق دے سکتے ہیں, وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں. تو وہ ساری کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, جب آپ کسی غیر اللہ کو ما فوق الفطرہ, ما فوق الاسباب طریقے سے, سپر نیچرل طریقے سے, بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ نیچرل طریقے رکھے ہیں بندوں کے آپس میں مدد کرنے کے لیے, اس نیچرل طریقے سے تو آپ مسلمان کیا کافر سے بھی مدد مانگے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ بیمار ہیں, آپ کسی کافر ڈاکٹر سے بھی علاج کرا لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, شریعت میں پابندی نہیں ہے. لیکن جو ما فوق الفطرہ, دنیا کے جو نیچرل اسباب ہیں, ان اسباب سے اٹھ کر کے آپ جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کوالٹیز جو صرف اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, اللہ تعالیٰ بصیر ہے, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اللہ رب العالمین العلیم ہے, دینے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے, عطا کرنے والا ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل کوالٹیز ہیں, وہ ساری کوالٹیز آپ نے ایک مخلوق کے اندر مان لی. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے غیر اللہ کو پکارنے کا, مسائل اور مشکلوں میں اس سے دعائیں کرنے کا. بالکل صحیح شیخ, بارک اللہ فیک, بہت اہم کمنٹ تھا جی. اور کوئی اضافہ اس میں؟ بارک اللہ فیک زید بھائی. شکریہ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں, یہ وسیلے کی جو بحث ہے اور اس میں لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کسی پیر سے, کسی ولی سے کہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک کو پہنچائیں گے. سوال اس بات کا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے میں مانع کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکاوٹ کیا ہے. یعنی وہ کون, جیسے ہم کسی جو ہے آدمی سے ڈائریکٹ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی رکاوٹ ہے, ہمارے لیے بھی رکاوٹ ہے. ہم ایسے یہیں سے چیخیں گے, چلائیں بھی تو 4 کلومیٹر دور تک وہ بغیر کسی وسیلہ کے ہماری آواز نہیں سن سکتا, وہ نہیں سن سکتا, اور ہم اتنی تیز چلا بھی نہیں سکتے کہ وہ سن لے. دونوں میں رکاوٹ ہے, سننے والے میں بھی رکاوٹ ہے, سنانے والے میں بھی رکاوٹ ہے, پکارنے والے کے یہاں بھی رکاوٹ ہے, اور جو پکار سننے والا جس کو ہم پکار رہے ہیں اس میں بھی رکاوٹ ہے, دونوں کے یہاں رکاوٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے, یا اللہ کی قدرت میں کوئی کمی ہے, یا اللہ کے سننے میں کوئی کمی ہے؟ تو رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں یعنی کسی اور کو بیچ میں لاتے ہیں تو گویا آپ رکاوٹ تسلیم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا, اللہ سے مانگنا, اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے کچھ طلب کرنا, یہ ہے کیا اصل میں؟
یعنی فقہی طور پہ اس کا نام کیا دیں گے؟ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ سے میں نے قلم مانگا، اللہ قلم چاہیے. اللہ سے ہم نے جوتے کا تسمہ مانگا، اللہ جوتے کا تسمہ چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ تو سادہ سے لفظوں میں یہ عبادت ہے، اور اللہ کو اپنی عبادت ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. دیکھیے، اللہ دے نہ دے، کم دے زیادہ دے، پورا دے کچھ دے، یہ اس کی حکمت ہے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے قلم بھی مانگو. اللہ کی حکمت ہوگی، ہمارے لائق ہوگا تو اللہ قلم دے گا، ہمارے لائق وہ چیز نہیں ہوگی اللہ نہیں دے گا. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سے مانگا جائے. تو اللہ کو پکارنا، دعا کرنا اس کی عبادت ہے، اور عبادت اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی لیے اس نے انسانوں کو وجود بخشا ہے. پھر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو کیسے الاؤ کر سکتا ہے؟ یہ دو باتیں بھی ہمارے بھائیوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے. مجھے کیا لگ رہا ہے یہ لوگ جو ہے ایک بہت چیز مس کر دیتے ہیں کہ ان فطرہ اور فوق الفطرہ کے بیچ کا فرق، کہ ایک ہوتا ہے ایک زندہ انسان، ایک ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا. اب ایک زندہ انسان جو چیز کر سکتا ہے، نیچرل بات ہے کہ ایک زندہ انسان یہ گلاس، پانی کا گلاس اٹھا سکتا ہے، ہاں، اور کوئی مر گیا ہے وہ پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا. یہ ایک فطری بات ہے. اب یہ جو چیز کے بیچ میں باؤنڈری لائن ہے نا، وہ لوگ اس کو مٹا کر کے دونوں کو ایک بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو انتقال ہو گیا اس کے لیے زندہ والی مثال دیں گے، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ایک اور کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو مر چکے انہیں مردہ مت کہو، قرآن کی آیت ہے. لیکن قرآن میں یہ بھی تو دیا گیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ اگر وہ نہیں مرے تو کب مریں گے، اور مرے نہیں ہے تو ان کو دفن کیوں کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. یعنی اگر ان کا انتقال نہیں ہوا ہے تو ان کو دفن کیوں کیے؟ زندہ انسان کو دفن کر دیں اچھی بات ہے، زندہ انسان کی وراثت لے کے تقسیم کر دیں اچھی بات ہے. انہیں دفن بھی کیا گیا، ان کی وراثت بھی تقسیم ہوئی، ان کی بیوی عدت میں بھی بیٹھتی ہے، ان کی بیوی عدت میں بیٹھنے کے بعد کسی اور سے شادی بھی کر سکتی ہے. تو وہ لوگ یہ ڈسٹنکشن جو ہے نا زندہ اور مردہ کے بیچ کا، وہ لائن مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جسٹیفائی کر سکے. زندہ کی مثالیں دیں گے، جیسے یہ صاحب جو تھے نا زندہ کی مثالیں دے رہے تھے، زندہ انسانوں کی مثال دیکھیے، سن لیجئے، زندہ انسانوں کی مثال دے رہے ہیں اور کس چیز کو صحیح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شرک کو. غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو تو ایمان ہی چلا گیا. کیسی عجیب یار بات، ایسے ایمان چلا گیا. چوری ہو گیا تو پولیس والے سے مدد مانگو. غوث پاک سے ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو. ماں سے مدد سنو، ہم یہ کہیں یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے ولیوں کا واسطہ. ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو، پولیس والے سے مدد مانگو. یہ کون ہے؟ یہ سب زندہ ہے. ہاں، مرنے کے بعد ماں سے کوئی کہہ رہا ہے ماں مدد کر دے، یہ صحیح ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، یہ بھی شرک ہے. کوئی باپ سے اگر مرنے کے بعد کہہ رہا ہے ابا مدد کر دیجئے میری، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہ بھی شرک ہوگا. ہاں، پولیس والا مر گیا ہے، پولیس والے مرنے کے بعد اس سے کہہ رہے ہیں اے فلاں مدد کر دیجئے پولیس والے، ارے وہ زندہ تھا تب پولیس والا تھا، ابھی انتقال ہو گیا ان کا. تو یعنی کیا کر رہے ہیں نا، جو لائن ہے نا زندہ اور مردہ کے بیچ کی، اس کو مٹا کر کے زندہ والوں کی مثالیں دے کر انتقال کے بعد فٹ کر کے ان سے دعا، انہیں پکارنا، اس کو الاؤ کرنا ہے اللہ کے علاوہ اوروں کو. اور پھر سپر نیچرل ایبلٹی دے رہے، جیسے شیخ سرفراز نے بتایا سب سپر نیچرل ایبلٹی ہے. وہ ساری ایبلٹی کے بغیر وہ سن ہی نہیں سکتے نا. وہ 1000 لوگوں کی پکار نہ سنے، بلکہ 1000 کچھ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پکار نہ سن سکے تو وہ کیسا معبود ہے جس کو کوئی پکارے؟ تو اللہ ہی ہے جس کو ہم پکار سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں سننے والا. تو میرے بھائیوں سمپل سی بات ہے، توحید کے اندر لوگ ایسی چیزوں کی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو شرک میں لے جانے کا بوجھ. اور ہاں، ایمان گیا، شرک ہے، یہ واضح کھلا ہوا شرک اکبر ہے، واضح شرک ہے، اور کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے. اور کسی کو شک ہے تو آئیے بات کریے، یہاں پر ڈائریکٹ بات کریے، بتائیے کیسے شرک نہیں ہے. چلیے چند باتیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں نے پیش کی، اب آگے بڑھتے ہیں، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. نیکسٹ شیخ آپ جائیں گے؟ زید بھائی، ہاں، یہ ایک لائن یہ ہے کہ یہ زندوں کی مثال دیتے ہیں لیکن آدھی مثال دیتے ہیں. بھئی اگر آپ زندوں کی مثال دے رہے ہیں تو زندوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں تو اس کی طرف سے ایک رد عمل آتا ہے، ایک ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا، یا ہم خاموش ہے تو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خاموش ہے، کچھ پتہ چلتا ہے. تو بھائی جب آپ مردے کو زندے پہ قیاس کر کے مردے کو بتا رہے ہو تو مردے کی طرف سے ہوا کیا، قبول کیا نہیں قبول کیا، خوش ہوا ناراض ہوا، اس کو بھی بتاؤ. تو یہ تو دکھتا نہیں ہے. تو جب قیاس کر رہے ہو تو دونوں میں یکسانیت ہونی چاہیے قیاس میں. یہ کہ آدھا قیاس کر رہے ہو اور آدھا چھوڑ رہے ہو. نہیں، بات صحیح ہے شیخ آپ کی.
کہ زندہ کی مثال جو انہوں نے دی ہے, تو شیخ نے کہا آدھی بات کیوں کہہ رہے ہو بھائی, زندہ ہے اس کو ایک ٹائم پہ لاکھوں لوگ پکاریں گے سنے گا, دور سے قریب سے سب لوگ ایک ٹائم پہ پکاریں گے سنے گا, نہیں سن سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ زندہ کی مثال بھی فٹ نہیں ہو رہی ہے, یعنی کہ ایک تو زندہ کی مثال آپ دے رہے ہو اور وہ بھی آدھی ادھوری دے رہے ہو. شیخ نے اس بات کو بھی اچھے سے ایکسپوز کیا, اچھا کمنٹ تھا. تو چلیے یہ ویڈیو میرے خیال سے بہت کلیئرلی ڈیبنک ہوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ صرف کھلے ذہن سے سوچیں تو کوئی سمجھنا مشکل ہے ہی نہیں میرے بھائی. اللہ کافی نہیں ہے, اللہ سے دعا کرو نا, سارے جذبے سے اللہ سے مانگو. اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ کہ آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا وہ ولی کرا سکتے ہیں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کتنے کفریہ بات ہے, شرکیہ بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.